میرا نام فرحانہ ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک وکیل ہوں۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہے اور میں بیوہ ہوں۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ ان کی موت ایک طیارہ حادثے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں بالکل ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زندگی ایک دم ویران سی ہو گئی تھی، میں اور میری تنہائیاں۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ زندگی کب معمول پر آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میری روزمرہ کی مصروفیات نے سب غم بھلا دیے تھے۔ دن کو میں چیمبر میں رہتی اور رات کو اپنے کیسز کے مطالعے میں مشغول رہتی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کرتی تھی۔ لیکن اب جب کہ وہ نہیں رہے تو میں اپنی روٹین لائف میں ڈوبی رہنے لگی۔ 1 اور سال گزر گیا اور میں ایک مشین بن گئی تھی۔ میرے اندر احساسات اور جذبات کی اس قدر کمی ہو گئی تھی کہ کسی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد میں اپنے والدین کے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہر طرح سمجھاتے اور دلاسا دیتے، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخرکار انہوں نے کہا، بیٹی تم ابھی جوان ہو، دوسری شادی کر لو۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور بولی، نہیں، میں نے اب شادی نہیں کرنی، میں اپنی اس زندگی میں خوش ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میرا معمول کا کام جاری تھا، لیکن ایک دن میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ ہوا یوں کہ میں اپنے چیمبر میں بیٹھی روز مرا کے کام نمٹا رہی تھی کہ 5 آدمی اندر داخل ہوئے۔ 3 بزرگ تھے۔ ایک شخص کی عمر 40 سے 45 برس کے درمیان ہوگی اور ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر غالباً 24-25 برس ہوگی۔ وہ دراز قد اور خاصا سمارٹ تھا۔ وہ سب میرے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک بزرگ نے گلا صاف کیا اور بولا، بات یہ ہے وکیل صاحبہ، یہ جو لڑکا ہے، اور اس نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا، اس پر الزام ہے کہ یہ ایک لڑکی کے خاطر اس کے گھر داخل ہوا ہے۔ پھر وہ تفصیل سے بتانے لگا کہ کون ہے، کیس کیسے بنا اور ضمانت کیسے ہوئی۔ میں نے غور سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ معصوم لگتا تھا، لیکن میں مرد کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے کہا، جناب، میں اس کا کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے ضمانت کی فائل اور کیس کی باقی فائلیں لے آئیں۔ پھر میں نے ان سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا تاکہ لڑکے سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو میں نے لڑکے سے پوچھا، ہاں، تو شاہد صاحب کیوں اب اس معصوم لڑکی کے گھر گئے تھے؟ وہ سوال کے لیے تیار نہیں تھا، گھبرا کر بولا، نہیں وکیل صاحبہ، میں نہیں گیا، یہ جھوٹا الزام ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، دیکھو شاہد صاحب، سچ بتا دو کہ گئے تھے یا نہیں، ورنہ مجھے خود پتہ چل جائے گا اور پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سر جھکا کر ہاں میں ہلا دیا۔ میں نے کہا، تفصیل سے سچ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اس کی ایک کلاس فیلو تھی سارا جسے وہ پسند کرتا تھا۔ ایک رات وہ اس کے گھر گیا اور وہیں سارا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ گھر والے آ گئے اور اسے پکڑوا کر حوالات میں بند کروا دیا۔ بعد میں وہ ضمانت پر رہا ہوا۔ فائل پڑھنے کے بعد بظاہر اس کے بچنے کے امکانات بہت کم نظر آ رہے تھے، کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ خیر، یہ سوچ کر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔